علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه۔ نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى۔ آج 7 رمضان المبارک ہے اور 1434 ہجری رمضان المبارک کا مہینہ، جہاں اس کا تعارف اجر و ثواب کے لحاظ سے ہے کہ اس مہینہ میں جو نیکی بھی کی جائے اس کا اجر اور ثواب بہت زیادہ ملتا ہے۔ رمضان المبارک کا تعارف جہاں برکتوں اور رحمتوں کے حوالے سے ہے، اللہ رب العزت کی خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، وہاں رمضان المبارک کا تعارف قرآن مجید کے حوالے سے بھی ہے، بلکہ سب سے بڑا تعارف ہی رمضان کا قرآن کے حوالے سے ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی۔ رمضان کے مہینے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل فرمایا جو کہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کا فرمان ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن مجید کو ہم نے لیلۃ القدر کو نازل فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ۔ روزہ اور قرآن مجید قیامت کے دن اللہ رب العزت کے ہاں سفارش کرنے والے ہیں۔
اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کا دور بھی کیا کرتے تھے، قرآن مجید کو دہرایا کرتے تھے۔ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ قرآن مجید کی دہرائی ہوتی۔ اس لحاظ سے ہمیں رمضان المبارک میں قرآن مجید جیسی عظیم نعمت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ کم از کم موسم بہار میں تو اس بہار سے لطف اندوز ہونا چاہیے۔ قرآن مجید جو عظمت والی کتاب ہے، عزت والی کتاب ہے، اکرام والی کتاب ہے، تذکرہ ہے، موعظہ ہے، نصیحت ہے، ذکر ہے، قرآن ہے، فرقان ہے، بینات من الہدی ہے۔ قرآن مجید اللہ رب العزت نے نازل فرمایا اور انسانوں کے لیے اسے باعث ہدایت بنایا، اور اس عظمت والی کتاب کے بارے میں لا ریب فیہ کے الفاظ بولے گئے کہ اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے، کوئی زیغ نہیں ہے، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ آج ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم اپنا تعلق قرآن مجید سے جوڑ لیتے، ہم قرآن مجید پر غور کرتے، مگر افسوس کہ آج کی دنیا کی کتابیں تو پڑھتی ہے، دنیا کے انسانوں کے لکھی ہوئی کتابوں کا مطالعہ تو کرتی ہے۔ آج کے لوگ ان کتابوں کا مطالعہ تو کرتے ہیں جن سے بظاہر انہیں پیسہ ملنے کی امید ہوتی ہے، دولت ملنے کی امید ہوتی ہے، مگر اللہ کی نازل کردہ کتاب آج مسلمان اس سے بے رخی برت رہے ہیں، غفلت کر رہے ہیں اور قرآن مجید سے اعراض برت رہے ہیں۔ بہت زیادہ اگر ہم محنت کریں تو قرآن مجید کو پڑھنا سیکھیں گے، حالانکہ قرآن مجید کا ترجمہ، قرآن مجید کے الفاظ کی ترجمانی، قرآن مجید کے الفاظ کے معانی، قرآن مجید کی تفسیر اور تشریح، فائدہ اٹھانا، معلومات لینا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ لوگ قرآن مجید پر غور کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ کیا ان کے دلوں پر قفل چڑھے ہوئے ہیں؟ کیا ان کے دلوں پر زنگ لگے ہوئے ہیں؟ کیا ان کے دل میں اندھیرے چھائے ہوئے ہیں؟ کیا ان کے دل میں تاریکیاں امڈی ہوئی ہیں؟ آخر قرآن مجید پر غور کیوں نہیں کرتے؟ قرآن مجید ہے، قرآن مجید فرقان ہے، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ اتنی عظیم الشان کتاب ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر یہ قرآن ہم پہاڑوں پہ نازل کرتے تو پہاڑ بھی رب کے ڈر سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، خوف کھاتے ہوئے، اللہ رب العزت سے ڈرتے ہوئے، قرآن مجید کے بوجھ سے، اللہ کے کلام سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔
مگر آج ہمارے دلوں کا حال کیا ہے؟ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ. آج کلمہ پڑھنے والے دنیا کے حادثوں کا اثر تو لیتے ہیں، دنیا کی کتابوں کا اثر تو لیتے ہیں، ناول پڑھتے ہوئے تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہوئے، ڈرامے دیکھتے ہوئے اس کے دل کو کچھ ہوتا ہے، مگر قرآن مجید پڑھتے ہوئے یہ پتھر دل کبھی روتا نہیں ہے. اللہ رب العزت نے عیسائیوں کے بارے میں کہا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. جب یہ عیسائی بھی قرآن مجید کو سنتے، اللہ کے کلام کو سنتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، تو قرآن کو پہچانتے ہوئے، قرآن مجید کے الفاظ کے معنی جانتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے، چونکہ وہ حق کو پہچانتے تھے. مگر آج یہ قرآن پاک عظمت والی کتاب تراویح میں پڑھی جاتی ہے، نماز میں اس کتاب کو پڑھا جاتا ہے، مگر ہمیں کوئی سمجھ نہیں آتی، ہمارے دل نہیں ہلتے، ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے، ہمارا دل ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوتا، دل نہیں لرزتا، جسم نہیں کانپتا. ہم نے چٹھی کو، کتاب کو، موعظہ کو بس اونچا رکھنے کے لیے، سجانے کے لیے، چومنے چاٹنے کے لیے، ہم نے گلاس چڑھانے کے لیے، ہم نے اس کو پڑھ کے کل کھا جانے کے لیے، ہم نے اس کو تعویذ بنانے کے لیے، گلے میں لٹکانے کے لیے، ہم نے قول و قرار کے لیے اس کتاب کو رکھا ہوا ہے. پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے، دعوت دینے، تبلیغ کرنے کے لیے کتاب کو نہیں رکھا گیا ہے. قرآن مجید سے آج ہم نے اعراض برتا ہے، آج کی اس امت میں قرآن مجید سے غفلت برتی ہے، دوری اختیار کی ہے. اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ تم کو یاد ہوگا، مسند احمد کی حدیث ہے، شیخ البانی نے اس روایت کو صحیح کہا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، شبتا یا رسول اللہ، رحمت کائنات کے بال سفید دیکھے، آپ بوڑھے ہو گئے ہیں اللہ کے رسول، تو آپ کا جواب سن لو. آج ہمارے دلوں کو ہلا دینے والا جواب ہے. ہم کس دنیا میں رہتے ہیں، کس دنیا میں مگن ہیں، سوچ ڈالر کی فکر، خیال ہمیں پیسوں کے، جاب کے، نوکری کے، زمینوں کے، پلاٹ کے، اپنی برادریوں کے، اپنی گندی باطل سیاست کے ہمیں خیال ہوتے ہیں. قرآن مجید پر غور نہیں، ہمارے دلوں پہ اثر کرتا نہیں. آپ نے فرمایا تھا شیبتنی ہود واخواتها قبل المشیب. ابو بکر صدیق، مجھے بوڑھا ہونے سے پہلے ہی قرآن کی صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے. قرآن مجید کو پڑھا ہوتا، اثر لیا ہوتا، توجہ دی ہوتی، غفلت نہ برتی ہوتی، ہم نے قرآن مجید کے اوپر عمل کیا ہوتا، آج ہماری دنیا بدلی ہوتی. فرمایا بڑھاپے سے پہلے بڑھاپا آ گیا، قرآن کی وجہ سے سورۃ ہود پڑھ کے، مرسلات پڑھ کے، اما یتساءلون پڑھ کے، انفطار پڑھ کے میرے اوپر بڑھاپا آ گیا ہے کہ رب نے قیامتوں کے تذکرے کیے. اللہ رب العزت نے قیامت کا بیان کیا ہے. وہ قیامت جس کے بارے میں رب العزت نے کہا ہے کہ دنیا کا حال اس وقت کیا ہوگا، کلیجے منہ کو آئے ہوں گے، لوگ پریشان ہوں گے، افسردہ ہوں گے، آنکھوں سے آنسو بہتے ہوں گے، لوگ رب نفسی نفسی کرتے ہوں گے. وہ قرآن مجید کے اندر بیان آیا ہے اس جہنم کا، اس آگ کا، اس دوزخ کا، اللہ کی پکڑ کا، اللہ کی طرف سے سختی کا، یار و مددگار ہونے کا. ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا. درس سننے والوں، سورۃ نبا 30واں پارہ، قیامت کا دن حق ہے. کوئی ہے قیامت کے بارے میں سوچنے والا؟ کوئی ہے قیامت کے بارے میں غور و فکر کرنے والا؟ کوئی ہے قیامت کی تیاری کرنے والا؟ کوئی ہے اللہ کے سامنے عمل کر کے پیش ہونے والا؟ کوئی جنت الفردوس لینے والا؟ کوئی جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانے والا ہے؟
آج ہم نے دوری اختیار کی قرآن مجید سے. رب العزت نے ہمیں ڈرایا ہے, کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. دن رات کاروبار, دن رات دکانیں, دن رات مارکیٹ, دن رات اپنے پیسوں کی فکر, عیاشی کی فکر کرنے والوں, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, دنیا کی تعلیم حاصل کرنے والوں, آج 12 سال, 16 سال, 20 سال ٹوینکل پڑھتے گزار دیتے ہیں. انگریز کی زبان کو سیکھنے کے لیے بہانہ بناتے ہیں, ہم تبلیغ کریں گے زبان میں, حالانکہ علی بات تا کا بھی پتہ نہیں ہوتا. پیسوں کے لیے, عہدوں کے لیے, دنیا کی چھوٹی عزت و وقار کے لیے انگلش زبان کو سیکھتے ہیں تاکہ دنیا والوں پہ میرا روب پڑ جائے. اتنے سال دنیا کی تعلیم, دنیا کی ڈگریاں, دنیا کی اسناد, دنیا کے ڈپلومے, پیسہ کمانے کے لیے نوکریاں, جاب, کتوں کی مزدوریاں یورپ کے اندر کی جاتی ہیں. حرام کاروبار ہوتا ہے, حرام چیزیں بیچی جاتی ہیں, حرام ہوٹلوں میں کام ہوتا ہے, کرپشن کی جاتی ہے, پیسے کے لیے سب کچھ ہوتا ہے. اور قرآن پاک کے حکم کا, قرآن پاک کے آرڈر کا, قرآن پاک کے فہم کا علم تک نہیں ہوتا. سن لو, رمضان کا 7واں روزہ ہے, کتنے لوگوں نے ابھی تک قرآن کو چھوا تک نہیں ہوگا, قرآن کو کھولا تک نہیں ہوگا, قرآن کو پڑھا تک نہیں ہوگا, قرآن پاک پر غور تک نہیں کیا ہوگا. رمضان بھی گزر جائے گا, امت قرآن سے غفلت برتتی رہے گی. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, جو قرآن سے دوری اختیار کرے گا, قرآن سے اعراض برتے گا, وہ حافظ قرآن ہو, وہ عالم دین ہو, وہ قاری قرآن ہو, وہ کوئی عورت ہو, وہ کوئی مرد ہو, وہ کوئی گھر کا سربراہ ہو, وہ غریب ہو, وہ امیر ہو, وہ کوئی بھی ہو, جو قرآن سے دوری اختیار کرے گا, اللہ اس کی ساری دنیا کو, معیشت کو, کاروبار کو, روزی روٹی کو اللہ تنگ کر دیں گے. کیا یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا؟ کیا ملکوں شہروں میں بسنے والے لوگوں کو, کیا عقل کے اندھے انسانوں کو یہ نظر نہیں آتا؟ کیا حکمرانوں کو یہ نظر نہیں آتا کہ ہمارے مسائل کا حل قرآن پہ توجہ دینے میں ہے, قرآن کو دستور بنانے میں ہے, قرآن کو قانون بنانے میں ہے, قرآن پاک کو آرڈر چلانے میں ہے, قرآن کو پوری دنیا میں منوانے میں ہے, قرآن کا حکم پوری دنیا میں نافذ کرنے میں ہے. کہہ دو پوری دنیا کے لوگوں کو قرآن ہمارا قائد ہے, قرآن ہمارا رہبر ہے, قرآن ہمارا رہنما ہے, قرآن محمدی ورلڈ آرڈر ہے, قرآن امت کے لیے پیغام ہے, اللہ کا کلام ہے, قرآن فرقان ہے. عقیدہ صحیح ہوگا قرآن کی روشنی میں, مسلک صحیح ہوگا قرآن کی روشنی میں, کردار صحیح ہوگا قرآن کی روشنی میں, معاملات سنوریں گے, معیشت بہتر ہوگی, امن و امان ملے گا قرآن کی روشنی میں. اس امت نے قرآن کو چھوڑا, اسے کبھی امن کی مستحق وہ نہیں ہو سکتی, اسے کبھی امن ملا نہیں کرتا جو قرآن سے دوری اختیار کرے. امت مسلمان روتی رہے گی, چیختی رہے گی, مارے کھاتی رہے گی جب تک قرآن کو دستور بھی نہیں بنائے گی. اللہ کہتے ہیں وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ, اس ظالم کو, اس بے ایمان کو, اس نے قرآن پاک سے دوری برتی, غفلت برتی, یا اپنے جھوٹے مسائل لوگوں کو بتانے کے لیے بظاہر قرآن کا سہارا لیا اور اندر کھاتے قرآن کی دشمنیاں کرتا رہا. جو قرآن کی تشریح اپنی رائے سے کرے گا, اپنی عقل سے کرے گا, مفتی کے فتوے سے کرے گا, اپنی ریت سے کرے گا, ماحول کی غالب اکثریت سے کرے گا, عوام الناس کو دیکھ کے کرے گا, وہ قرآن کا معنی بدلنے والا ہے. قیامت کے دن جو قرآن سے دوری اختیار کرتے ہیں, اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے. قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا, اللہ میں اچھا بھلا دیکھنے والا تھا, تو نے مجھے اندھا کیوں کر دیا؟ قال كذلك اتتك آیاتی فنسیتها وكذلك اليوم تنسى, تیرے پاس میری آیات آئی تھی, تو نے بلا دیا, آج ہم نے بھی تجھ کو بلا دیا ہے.
جو قرآن سے سلوک کریں گے قیامت کے دن ہمارے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا. اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں قل باللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. سورہ توبہ میں جو قرآن کا مذاق اڑائے, رسول اللہ علیہ السلام کا مذاق اڑائے, اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑائے, ایسا بے ایمان مسلمان نہیں رہتا, چاہے ہزار کلمے پڑھتا رہے, ہزار قسمیں کھاتا رہے. جو مذاق اڑاتا ہے دین کا, قرآن کا, رسول علیہ السلام کا, مسلمان رہتا نہیں. چاہے زبان سے کہتا پھرے میں فلاں فلاں, میرا مسلک فلاں, میں پکا سچا مسلمان, اگر مذاق اڑائے شریعت کا, مذاق اڑائے دین کا, مذاق اڑائے اللہ کی حدود کا, مذاق اڑائے توحید کا, مذاق اڑائے قرآن مجید کی آیات کا, نبی علیہ السلام کا, وہ مسلمان نہیں رہتا, اس کا اسلام سے تعلق نہیں جڑتا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء آیت نمبر 140 میں کہا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنَّ سمعتم آیت اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حدیث غیرہ انکم مثلهم. اور دوستیاں لگانے والوں, باطل پرستوں سے پیار کرنے والوں, باطل پرستوں کی محفل میں بیٹھنے والوں, گندی محفلوں میں تشریف رکھنے والوں, سنو رب کا قرآن. جہاں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو, اللہ کے قرآن کے خلاف باتیں ہو رہی ہو, قرآن مجید کا رد کیا جا رہا ہو, وہاں نہ کبھی بیٹھنا تم. اگر بیٹھو گے تو چاہے تم توحید والے ہو, نماز والے ہو, کعبہ والے ہو, اقصی والے ہو, رنگ والے ہو, نسلک والے ہو, مسلک والے ہو, نسل والے ہو, اللہ کا قرآن سورۃ النساء آیت نمبر 140 تمہارا شمار بھی ان میں ہوگا. انکم اذا مثلہم, تم سارے ان کی طرح ہوگے. تمہارا ایمان نہیں رہے گا, توحید نہیں رہے گی, اسلام نہیں رہے گا, کوئی نرمی نہیں برتی میرے رب نے. جو شرک والی محفل میں بیٹھے, کفر والی محفل میں بیٹھے, جو طاغوتوں کا ہم نشین ہو, جو باطل پرستوں سے محبت کرے, ان کی محفلوں میں بیٹھے, اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اسی طرح قرآن مجید میں اللہ ہی فرماتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُم. سورۃ محمد کی آیت ہم آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں, شاید تمہاری آنکھیں کھل جائے, شاید تمہارے دل تک یہ آواز پہنچ جائے اور دل تک صدا لگ جائے اور تمہارا دل لرز جائے کہ انسان کیسے کیسے اسلام سے نکلتا ہے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا, وہ ملک ہوں, وہ وطن ہوں, وہ خطے ہوں, وہ برادری ہو, وہ مسلک ہو, جو لوگ اللہ کے حکم کو ناپسند کرتے ہیں, آسمان کا رب کہتا ہے ہم اس کے سارے اعمال کو برباد کرتے ہیں. کیا ہم نے اللہ کے حکم کو پسند کیا؟ عدالتوں میں, کچہریوں میں, تھانوں میں, علاقوں میں, گلیوں میں, محلوں میں, اپنے گھروں میں, کالجوں میں, اسکولوں میں, پارکوں میں, بازاروں میں اللہ کے حکم کو پسند کیا؟ ہمارے حلف ناموں میں کیا اللہ کے حکم کو پسند کیا جاتا ہے؟ ہماری چودراہٹوں میں, نمبرداریوں میں اللہ کے حکم کو پسند کیا جاتا ہے؟ آپس میں جھگڑا ہو جائے, اللہ کے حکم کو پسند کرتے ہیں تو تم مہما کرنے والے تو بڑے, گالیاں نکالنے والے تو بڑے, گالیاں نکال کے برا بلا کہہ کے بائی کاٹ کرنے والے تو بڑے. کیا قرآن کی روشنی میں کوئی فیصلہ کرواتا ہے؟ جو قرآن کی روشنی میں فیصلہ نہیں کرواتا, سورۃ المائدہ کہتی ہے من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. وہ فاسق بھی, وہ فاجر بھی, وہ کافر بھی ہیں. سورۃ المائدہ کے اندر اللہ کا پیغام ہے.
آج ہماری ذلت، آج ہماری کوتاہیاں غفلتوں کی وجہ سے، آج ہماری بےزتی، آج ہم دنیا میں ذلیل و خوار ہوئے تو قرآن سے دوری کی وجہ سے۔ آؤ اگر عزت چاہتے ہو، عزت پانا چاہتے ہو، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تارکے قرآن ہو کر قرآن سے عقیدہ سمجھو۔ ایک اللہ کو پکارنا ہے، ایک اللہ سے سوال کرنا ہے۔ اللہ مشکل کشا ہے اکیلا، حاجت روا ہے اکیلا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، رب کا کوئی شریک نہیں عبادت کرنے میں، رب سے مدد مانگنے میں۔ اور اللہ کے رسول ہمارے پیر و مرشد اور قائد بھی ہیں، رہبر بھی ہیں، رہنما بھی ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نمونہ تمہارے لیے آمینہ کا لال ہے، اللہ کا رسول ہے۔ قرآن سبق دیتا ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، یہ مسلکوں کی جنگ، یہ آپس میں تفرقے، یہ آپس میں لڑائیاں، یہ دستوں گریبان، یہ آپس میں اونچی اونچی بولنا قرآن منع کرتا ہے۔ ایک ہو جاؤ، رب کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ کی توحید پہ، نبی پاک علیہ السلام کی سنت پہ ایک ہو جاؤ۔ تمہاری آپس میں لڑائی، تمہارے آپس میں جھگڑے، دستوں گریبان ہونا، تمہارا گولیاں آپس میں چلانا، بغض و نفرت رکھنا اسلام کا نقصان ہے۔ قرآن ہمیں جوڑتا ہے، ہم توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔